اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے آپ کے سامنے تھوڑا سا خلاصہ السمیع کا، جو ہم تھوڑی سی علمی باتوں کے ذریعے سے تھوڑی سی احادیث اور آیات کی روشنی میں اللہ کے ناموں کے معنی اور اس کی صفت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لاسٹ کلاس میں السمیع، اللہ کا نام السمیع، اس کے معنی جاننے کی ہم نے کوشش کی تھی، اس کا تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے کرنے کے کام، اس نام کو جاننے کے بعد ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ السمیع، اللہ کا یہ نام قرآن میں تقریباً 50 مرتبہ آیا ہے، اور اس کی صفت، جو اس نام سے جو صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معلوم ہوتی ہے، وہ السمع، صفت السماعت، سننا۔ تو بہت ساری جو آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم نے اس کے معنوں کو سمجھا تھا، تو اس کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اللہ کا سننا ایسا ہے جیسا کہ کوئی نہ سن سکتا ہے اور نہ سنتا ہے، پھر وہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور اس کو کسی آلے کے بغیر جو ہے ہر بات سنائی بھی دیتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے، ہر زبان سے وہ واقف ہے، کیونکہ اسی نے اسے پیدا کیا، اس لیے اسے کسی ٹرانسلیٹر کی بھی ضرورت۔ اسی طرح اس کی سماعت کی کوئی حدود یا قیود نہیں ہے، کوئی کسی خاص دائرے میں سننا یا کسی ایک وقت میں ایک ہی جگہ کو سننا، ایسی کوئی حدود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سماعت کے لیے نہیں ہے۔ اس کی یہ معنی ہم نے جو اخذ کیے تھے وہ مختلف احادیث اور مختلف قسم کی جو ہم نے تفاسیر وغیرہ اور ان سب کے اندر دیکھا، تو اس سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اسی میں سب سے پہلی بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، جب ہم نماز میں کہتے ہیں، جب ہم صلاۃ میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ السمیع صرف یہی نہیں کہ وہ سنتا ہے، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے ہم نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم رکوع میں گئے، اس دعا کے کرنے کے بعد اللہ کے آگے ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم صرف تیرے محتاج ہیں، اور جو تجھے پوزیشن پسند ہے عاجزی کی، اس میں سے پہلی پوزیشن میں ہم گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے یہ گمان رکھا کہ اس سمیع نے سن لی ہماری بات اور ہماری بات قبول بھی کر لی۔ اس کے علاوہ جو رکوع کی دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو سمیع کا دوسرا معنی جو ہم سمجھے تھے کہ قبول بھی کرتا ہے، اس بات سے ہمیں پتہ چلا۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی کہ السمیع اکثر جگہوں پر دوسرے ناموں کے ساتھ بھی آیا، اللہ کے دوسرے ناموں کے ساتھ بھی آیا، جن کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، جیسے السمیع العلیم، السمیع العلیم، السمیع العلیم، جب ہم کسی آیت میں اس کو پڑھتے ہیں تو یعنی وہ صرف ظاہری بات جو زبان سے نکالی گئی بات ہے اسی کو نہیں سن رہا، بلکہ جو دل میں اس بات کے ساتھ اس وقت بات تھی، یا کسی انسان نے جو دعا مانگی اس وقت اس کے دل میں، فار ایگزامپل ایک انسان دعا مانگتا ہے یا رب میری اولاد کو ہدایت دے، اب اس نے تو یہ دعا مانگی کہ، اور اس کے دل میں 50,000 چیزیں تھی کہ اس ہدایت میں کیا کیا شامل ہے، وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکا، لیکن اللہ السمیع العلیم ہے، جو وہ زبان سے نہیں کہہ سکا اور اس کے دل نے کہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بھی سنا، اور جو اس نے ظاہری طور پہ الفاظ ادا کیے اس کو بھی سن لیا۔ تو اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب علماء کرام کوئی کسی دعا کا بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ذہن میں یہ بات رکھیں ساتھ، دل میں یہ بات رکھیں ساتھ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت عاجز ہیں نا، ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم خالق کی اس صفت کو مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتے الفاظ کے ساتھ۔
انلیس کہ وہ خود ہی ہمیں کوئی ایسے الفاظ سکھا دے. تو اس وقت السمیع العلیم، اس بات کا ہمیں یقین ہو، اس بات کا ہمیں پتہ ہو کہ اللہ جو ہے ہر پوری میرے جسم میرے آنکھ، اسی طرح سمیع البصیر کہ ظاہر جو زبان سے ہم نے کوئی بات کہی، لیکن ہمارے آنسوؤں کے ذریعے جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا نگاہوں کے اشاروں سے جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، چاہے وہ دعا ہی نہ ہو، کسی کے بارے میں برائی ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع البصیر بھی ہے اور السمیع العلیم بھی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دو صفات کو اکثر جگہوں پہ السمیع کے ساتھ جمع کیا ہے، کیونکہ یہی وہ مقامات ہیں جہاں سے انسان کچھ کہتا ہے، سرگوشی میں، اشاروں میں، زبان سے، آواز کے ساتھ، دل ہی دل میں، جس طرح بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جانتے، دیکھنے والے اور سننے والے. پھر ہم نے جو ایک اور بات سمجھی تھی وہ یہ کہ کسی بھی خدا کے لیے سننا ایک نہایت اہم صفت ہے. جو معبود سن نہ سکے وہ کیسا خدا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پہ مشرکین کو اس طرف متوجہ کیا اور حضرت ابراہیم کی مثال دی، دوسری مثالیں دی کہ یہ کیسے خدا ہیں تمہارے کہ جن سے تم باتیں کرتے ہو وہ جواب نہیں دیتے، جن سے تم دعائیں کرتے ہو وہ جواب نہیں دیتے، جن سے تم حاجتیں کرتے ہو وہ سنتے نہیں، یہ کیسے خدا ہیں تمہارے؟ تو اسی ایک صفت پہ غور کر لو، اسی ایک صفت سے جان لو کہ تمہارے خداؤں میں اور اصل معبود کے اندر جو یہی ایک بہت بڑا فرق ہے، اسی سے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے خدا باطل ہیں. پھر سب زبانوں کی تعداد کے بارے میں اور ان سب باتوں کو غور کرتے ہوئے، ان سب باتوں کو اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے جو بات سمجھی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ انسان جو سرگوشی کرتا ہے، جو آنکھوں کے اشاروں سے ان سب چیزوں کو یعنی مطلب کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اس کو سننا اور جاننا کوئی مشکل نہیں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے کوئی انسان کسی غار کے اندر جا کے، زمین کی آخری تہہ کے اندر جا کے بھی کوئی بات کہے اور اکیلا اپنے آپ سے کہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں نے کسی دوسرے سے اپنا راز شیئر نہیں کیا، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ دن رات کا ہونا، دور کا ہونا، پاس کا ہونا، اکیلے کا ہونا، چھپ کے کہنا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے سننے میں خلل نہیں ڈال سکتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سن رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی باقی صفات سے غافل ہو جائیں، وہ ایک ساتھ اپنے تمام افعال کو انجام دینے والے ہیں اور اپنی تمام صفات کو اسی طریقے سے اپنی صفات کے مطابق اپنے افعال کو انجام دیتے ہیں. ان میں سے یہ نہیں ہوتا کہ اگر سن رہے ہیں تو بصارت یا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہے ہیں تو سورج اور آسمان کا نظام رک جائے گا، کہ چونکہ وہ ایک وقت میں، ہم مخلوق کی یہ کمزوری ہے، ہم ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی کی بات سن رہے ہیں تو ایٹ اے ٹائم ہم دوسری طرف جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر سکتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ اپنی تمام افعال کو اپنی صفات کے مطابق، اپنی تمام صفات کے مطابق ایک ساتھ سر انجام دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کسی بھی کمزوری سے مبرہ ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی تھکتے نہیں، یعنی اگر وہ ایک ہی وقت میں اپنی تمام صفات کے افعال کے مطابق افعال کریں، الخالق، الباری، المصور، القہار، الجبار، الرحمن، الرب، الہ، اپنی تمام جو ان کی صفات ہیں اس کے مطابق جو ان کی افعال ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ کسی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں تھکتے. ان سب کو مسلسل ابد سے تھے ابد تک ہیں، اور کبھی بھی ان کے لیے جو ہے وہ تھکاوٹ یا اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مختلف آوازوں، یعنی ایک ہی وقت میں اس کی مختلف مخلوقوں کی آوازیں ہیں نا، صرف انسان تو نہیں ہے، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، پھر حشرات ہیں، پھر چوپائے ہیں، پھر اور کتنی مخلوقیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، جامدات ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، بادل ہے، سورج ہے، چاند ہے، ان سب کی آوازیں مختلف ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں انسان کے علاوہ اور کسی کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کی مختلف آوازوں، سب کے مسائل الگ ہیں، سب کے مختلف مسائل ہیں، پھر تمام
مخلوقات کو اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں اور عاجز نہیں آتے، بلکہ وہ اس سے زیادہ خود اپنے بندوں کو دیتے ہیں اور پھر بھی عاجز نہیں آتے۔ پھر امام احمد رحمۃ اللہ جو ہیں انہوں نے حضرت عائشہ کی ایک حدیث روایت کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سننے کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں اپنے ایک حجرے میں ایک کونے میں تھی، اور وہ عورت جو حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے کونے میں جو ہے وہ سرگوشی میں اپنی شکایت کری تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو بات ہوئی میں کچھ نہیں سن سکی، بے شک تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جس نے بخوبی اس عورت کی بات سن لی۔ سورہ مجادلہ کی پہلی ہی آیت ہے جس سے ہم نے اس نام کو بھی سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو وہ کہتی ہیں تبارک الذی وسع سمعہ کل شیء، بے شک تمام بابرکت ہے اس ذات کا نام کہ جس کی سماعت ہر چیز کے اوپر وسیع وسعت رکھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اگر تمام جن و انس اول سے آخر سب کے سب ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر اپنے اپنے لہجوں، زبانوں، طریقوں سے بے شمار اپنی تمام حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کر دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کی بات کو دوسرے کی بات سے مکس اپ کیے بغیر کسی نقص کے ہر ایک کو ہر چیز عطا کرنے کے اوپر قادر ہیں، کیونکہ ہر بات کو سن سکتے ہیں، ہر ایک کو سنیں گے بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی نقص کے، اسی طریقے سے اس کو سن کے اسی طریقے سے اس کو پورا کرنے کے اوپر قادر ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ اوپر پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے تو سب نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں کہو، کیونکہ جس سے تم دعا کرے ہو وہ نہ تو بہرا ہے اور نہ ہی تم سے دور ہے، وہ تو سمیع اور بصیر اور قریب ہے، یعنی ہمارا رب تو دل کی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ذاتوں کے اوپر ظلم نہ کرو، کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک تو اوپر اونچائی پہ چڑھنا اور پھر اس کے ساتھ تکبیریں بلند کرنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ظن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو بھی بات میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور اس کو قبول فرما رہے ہیں اور اسی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ جیسا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنی گزارش کو یا اپنی حمد و ثنا کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ ایک دفعہ یعنی یہ صرف مسلمانوں ہی نہیں مشرکین ہی نہیں بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لانے کے بعد بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم الفاظ سے بات کہہ دیتے ہیں اس کو تو سن لیتے ہیں، لیکن جو خفیہ اور مخفی باتیں ہم لوگ کہتے ہیں وہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں سنتے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے ایک دفعہ کا ذکر کیا کہ کعبہ میں قریش اور قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا، اور ان کے ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے پیٹوں پہ خوب، ان کے جسموں پہ خوب چربی تھی لیکن ان کے دلوں کا فہم بہت تھوڑا تھا، کہ ان میں سے کیونکہ ایمان والے تھے، بظاہر مسلمان تھے اور اللہ کے بارے میں ایسا گمان کرتے تھے، تو کہتے تھے کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ سنتا ہے جو بھی تم کہتے ہو؟ تو دوسرے نے ان میں سے کہا کہ ہاں سنتا ہے جو ہم اونچا بولتے ہیں اور نہیں سنتا جو ہم چھپ کر کہتے ہیں۔ تو تیسرے نے کہا کہ بے شک اگر وہ سنتا ہے جب ہم اونچا بولتے ہیں تو وہ یقیناً سنتا ہے جب ہم مخفی یا خفیہ باتیں اس پر کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ آیت نازل کری کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کہہ رہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو یعنی خود تمہاری ذات گواہی دے گی کہ فرشتے گواہی دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سن ہی رہے ہیں، جب وہ تمہارے سامنے بیان کریں گے تو تم ڈینائی نہیں کر سکو گے۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی، شیخ عبد الرزاق بدر رضی اللہ رحمت اللہ جن کی یہ کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ اس آیت سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ نہیں سنتا، فرشتے تک لکھ رہے ہیں تمہاری باتوں کو، اور تمہارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ تمہارے کان، تمہاری جلدیں جو ہیں اس بات کی گواہی دیں گے،
تو اس سے شیخ عبدالرزاق بدر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اس سوچ کی وجہ سے انسان کے اعتقاد میں فساد برپا پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہ ایمان رکھتا ہے لیکن اس کا اعتقاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ جب ہمارا ایمان فساد کا شکار ہو جائے گا آٹومیٹیکلی ہمارے اعمال بھی جو ہیں وہ خسارہ پانے والوں جیسے ہو جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو اسی طرح سمجھا جائے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں، اور ضروری ہے کہ ان اعتقادات کو درست کیا جائے. پھر ہم نے سمجھا تھا کہ السمع کے دو معنی ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کو منسوب کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ سننے والا، یعنی جو بات کہی گئی اس کو سن لیا. دوسرا جواب دینے والا اور قبول فرمانے والے. اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء. پھر یہ جو سننے والا یعنی ادراک سوات، جو پہلی اصوات، اس کی یہ جو قسم ہے، یعنی جو پہلی قسم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے السمع کے معنی میں، اس کے بھی تین مطلب ہیں. یعنی قرآن میں وہ بھی تین ریفرنسز کے لیے ہے. ایک تو یہ کہ اس کا یہی مقصد ہے کہ دھمکی دی جائے کہ سزا دی جائے گی، تم کو، تمہارے لیے سزا تیار ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری باتیں سن رہا ہے. دوسری تائید کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے کہ اللہ نے سن لیا اور اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا. اور تیسری یہ کہ اللہ کی سماعت کی وسعت کو بیان کرنا، ظاہر کرنا، انسانوں کو متعارف کرانا کہ اللہ کی وسعت سماعت کس قدر ہے. پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں مختلف آیات کے ذریعے مشرکین کو متوجہ کر رہے ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے رب نہ تو سن سکتے ہیں، نہ کچھ عطا کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ غنی ہیں. اگر ان کے پاس کچھ ہے بھی تو سوائے اس کے کہ وہ تمہارے جو باطل خیالات ہیں انہیں کو بڑھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ سماعت پہلے آتی ہے بصارت سے. تو تمہارے معبود اس قابل ہی نہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکیں. تو ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد پھر ایک بات اور میں آج سن رہی تھی، تو اس کے اندر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ ان کا ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ فوراً دعاؤں کو، اور اللہ آپ نے ایک انسان نے جو بات کہی ہو اس کو کس طرح سنتے ہیں اور کس طرح اس کا جواب دیتے ہیں. عبداللہ ابن مکتوم آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نابینا صحابی تھے، تو وہ جنگوں میں شریک نہیں ہو پاتے تھے. ایک دفعہ وہ داخل ہوئے تو انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ جو کہ کاتب وحی تھے، ان سے ایک آیت لکھنے کے لیے کہہ رہے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پہ نازل ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی وقت. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹھنے والوں اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے برابر نہیں. تو حضرت ابن مکتوم اسی وقت داخل ہوئے تو انہوں نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس قابل ہوتا تو ضرور جہاد میں داخل ہوتا. یعنی ان کی یہ نیت تھی کہ اگر میں اس قابل ہوں تو میں ضرور جہاد میں داخل ہوں. تو یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوبارہ وحی نازل ہوئی. اسی وقت حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، اور اس وحی کے بوجھ سے مجھے لگا کہ میری ران ہی ٹوٹ جائے گی. اور اسی وقت جو ہے وہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں غیر اول الضرر یعنی ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ بیٹھنے والوں بغیر عذر کے، ایسے لوگ جو بغیر عذر کے بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں برابر نہیں. تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی یعنی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ نے یہ بات رکھی، کیونکہ کسی کے دل کے اندر بھی یہ اس قسم کا شک آ سکتا تھا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا، کہ ظاہر اللہ ہی کے اذن سے اس وقت وہ آئے، اللہ ہی کے اذن سے انہوں نے اس چیز کا شکوہ کیا. شکوہ اس معنی میں ایک بتایا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے تھے، اور ہمارے لیے یہ مثال بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح کا سننے والا ہے، کہ وہ ہر ایک کی ہر بات کو جانتا اور ہر ایک کی اس خواہش کو جو ہے وہ پوری کرنے والا ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس معنی کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھیں گے کہ ہمارے کرنے کی کیا کام ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جب انسان کو پتا ہے کہ اللہ تو ایک ایک بات کو سن رہا ہے،
ایک ایک بات کو سن رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی لہجے میں کہی جائے، اوپر سے نیک بن کے اور دل کے اندر بغض کے ساتھ کہی جائے، اوپر سے ہم کہہ رہے ہوں کہ ہاں ہم نے تمہیں معاف کیا، اور دل میں ہم جو ہے وہ چاہ رہے ہوں کہ اس کے ساتھ کچھ ہو جائے اور اس کا یہ ستیہ ناش ہو جائے اس شخص کا، اور زبان سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سن رہے ہیں، تو بہت سوچ سمجھ کر منہ سے لفظ نکالیں، بہت سوچ سمجھ کر دلوں کے اندر کوئی بات لائیں، بہت سوچ سمجھ کے آنکھوں سے ایسے اشارے کرنے چاہیے ہمیں، بہت محتاط ہونا چاہیے، اپنے منہ سے وہی الفاظ نکالیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم بہت غور فکر کے ساتھ اپنے الفاظ کو نکالیں جب ہم کسی سے بات کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہمارے کولیگز ہوں، چاہے وہ ہمارے محلے دار ہوں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، ہمارے شوہر ہوں، ہماری بیویاں ہوں، ہمارے ارد گرد والے ہوں، چاہے ہم کسی سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں، جب ہم یہ سوچ کے بات کریں گے کہ اللہ سمیع ہے اور میری پکڑ ہونی ہے اس الفاظ کے اوپر، تو کیا کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو؟ غلط فہمیاں اپنی جگہ وہ ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو ہم دور کر دیتے ہیں مومنوں کے بیچ سے، لیکن ایسے الفاظ، ہاں میں نے تو کہا ہی اس لیے تھا کہ انڈائریکٹلی اس تک بات پہنچ جائے، مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے یہ الفاظ جو ادا کیے اس کا اثر اصل میں کس پہ ہو رہا ہوگا۔ اکثر ہم ایسی باتیں کہتے ہیں، اکثر ہم ایسی باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں، میں تو ان کو سنا رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے سننے والا تھا، انہوں نے سنا یا نہیں سنا؟ اللہ نے سن لیا، اللہ نے جان لیا، اللہ نے ریکارڈ کروا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب قیامت والے دن اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کر لی، اللہ سے توبہ نہ کر لی ایسی باتوں پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حجت کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم نے اگر کسی بھی ہماری زبان سے کوئی بھی ایسے کلمات جو کسی کے لیے کسی بھی قسم کا ضرر کا سبب بنے، ہم اس پہ ان سے بھی معافی مانگ لیں اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ان سے معافی مانگیں گے تو ان کے غرور، تکبر اور اس میں اضافہ ہو جائے گا، تو بے شک نام ان سے جا کے کہیں، اللہ ہی سے معافی مانگ لیں، اور کسی اور محفل میں ان کی طرف سے اچھی بات کہہ کے جو ہے وہ اپنے اس کو اعمال نامے کو صاف کروا لیں۔ پھر السمیع سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی یہ بات ہم نے سمجھ لی، تو دوسرے ناموں کے ساتھ جب بھی ہم دعا مانگیں السمیع کو بھی شامل کر لیں۔ اچھا یہ بڑا مشکل لگتا ہے نا کہ اب تک ہم تقریباً 22-23 نام اللہ کے پڑھ چکے ہیں، تو کس طرح تمام ناموں کو لیں گے تو اس کے بعد جو دعا ایک مانگیں گے یا دو دعائیں مانگیں گے نہیں یاد رہے گا، یا سارے ناموں کو یاد رکھنا مشکل لگتا ہے، تو کوئی بات نہیں، چند نام تو ایسے ہیں نا جس کو ہر ایک دعا میں ہم لگا سکتے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جو خود بخود ہی اللہ کے حکم سے ہماری دعا سے متعلق ہونے کی وجہ سے بار بار زبان پہ آتے ہیں، بار بار زبان کے اوپر آتے ہیں۔ تو بے شک ان ناموں کو ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی ریپیٹیشن کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ جو متعلقہ دعا ہے، جو دعا جس رزق سے متعلق ہے، ہمیشہ رزاق، رازق، خیر الرازقین، اس کو ضرور اللہ رب، اس کے ساتھ الرحمن الرحیم، الاحد، الصمد، ان کو تو رکھے ہی رکھیں، اس کے ساتھ پھر ان ناموں کا اضافہ کر لیں۔ تو اس طرح ہی السمیع، جب ہمیں پتہ ہے کہ دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، اگر جائز دعا ہے اور ہمارے لیے بہتر ہے، السمیع کے ساتھ فوراً قبول ہوتی ہے، تو اس کو بھی شامل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنی دعاؤں میں اس نام کو شامل کریں جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ رہنمائی دیتے ہیں کہ شیطان سے وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی جب دل میں ایسے وسوسے آئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق، دین سے متعلق، تو پھر السمیع البصیر سے دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں کہتے ہیں وَإِمَّا يَنَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے اسی نام کے ساتھ، السمیع العلیم کے نام کے ساتھ، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ پھر جب دعا کریں تو اونچی آواز میں نہ کریں، کہ ایک تو ہمارے ساتھ والے تنگ ہوں گے، دوسرا ریا کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ جب ہم کعبہ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر
ہر انسان زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں گزارنا چاہتا ہے. تو ہم کیا کریں جناب؟ ہم اونچی اونچی آواز میں آنسوؤں کے ساتھ ہچکیوں کے ساتھ، اچھی بات ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ ہمارا برابر والا اپنی دعائیں چھوڑ کے ہماری نہ سننے میں بیچارہ مشغول ہو جائے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اچھا کوئی سن رہا ہے اور اونچی اونچی آواز کے اندر دعائیں مانگنا شروع. نہیں، اللہ السمیع ہے، ہمارے دل کی حالت کو دیکھے گا وہ، اور اس کے مطابق اگر واقعی سچے دل سے کوئی سرگوشی میں بھی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. اور ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اونچی آواز میں دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے بچوں کو دعا مانگنی آئے یا اوروں کو بھی دعا مانگنی آ جائے یا دوسروں کے حق میں بھی قبول ہو جائے جب ہم دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جو عام طور پہ یعنی اونچی اونچی آواز کے اندر دعائیں مانگنا یا اونچی اونچی آواز کے اندر جو ہے وہ بلا وجہ لوگوں کے سامنے جو ہے اس قسم کا ذکر کرنا یا سارا کچھ، تو یہ سارا کچھ نہ کریں ہم، تاکہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. پھر اسی طریقے سے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نبیوں سے سیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ دعائیں مانگ کے اللہ کا قرب حاصل کیا. یعنی اس نام کو جان لینے کے بعد انسان یہ جان لیتا ہے کہ نبیوں کا اللہ سے قرب کا ذریعہ کیا تھا؟ دعا. اور تو انہوں نے کوئی ڈنڈے تلواروں سے تو نہیں لوگوں کو اپنے ساتھ اس دین کی طرف مشغول کیا. تو اس بات کا یعنی ہر وقت دعائیں مانگیں، اس بات کا ہم اہتمام کریں، ہر بات پہ اللہ سے دعا مانگیں، ہر وقت مانگیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سمیع. آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف دعائیں سنتا نہیں ہے، اور دعا مانگنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. جب ہمارا دل جو ہے وہ دعائیں مانگتے وقت غافل ہوگا تو ظاہر ہے ہمیں دعا مانگنے کا یقیناً جو ہے وہ مزہ بھی نہیں آئے گا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اور اسی وجہ سے جب ہم دعائیں مانگتے ہوئے دل میں اس بات کا احساس نہیں لاتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سن رہا ہے، ایک بات کو سن رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے پاس جا کے اپنے مسئلے مسائل سارا کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے اور وہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، تو کبھی ہوگا کہ ہم لوگوں کے پاس جا کے اپنی تکلیفوں کا ذکر کرتے پھریں اور ان سے کوئی حل ڈھونڈتے پھریں اور حل مانگتے پھریں. ابھی پچھلے دنوں مجھے اس چیز کا بڑا ہی احساس ہوا کہ یہ فرحت نائک صاحبہ کے وہ ہو رہے ہیں، لیکچرز ہو رہے ہیں، کوئی بھی ٹاپک ہو، آخر میں آ کے خواتین اپنے بچوں کے بارے میں، ہم ان کے لیے کیا کریں، ہم بچے یہ نہیں کرتے، بچوں کو موبائلوں کی عادت ہو گئی. تو سبحان اللہ مجھے اتنا زیادہ ریگریٹ ہوا، اور میں بھی ظاہر ان میں شامل تھی. الحمدللہ اللہ کے بڑا احسان ہے کہ ابھی ہم اتنے عالم فاضل تو ہوئے نہیں کہ وقت کے اوپر جو ہے وہ ایسی چیزوں کا فوراً احساس ہو. لیکن یہ جانتے ہوئے کہ چونکہ وہ الحمدللہ ایک رول ماڈل کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو ماشاءاللہ جو ہے وہ چھوٹی عمروں کے اندر اتنے بڑے بڑے رتبوں پہ فائز کیا، حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ سے، داعی ہیں. تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سیکھیں ایسے لوگوں سے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ بعد میں مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہوا کہ اللہ نے ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. ہم جا کے دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کی شکایتیں بھی کریں، ان کے سامنے ان کی کمزوریاں پیش کریں، اس سے کئی ہزار درجے بہتر ہے کہ اللہ السمیع کے سامنے اپنی، جیسے نبیوں نے کیا، انہوں نے اپنے بچے مانگے اللہ سے مانگے، اپنی تکلیفوں کا احساس پیش کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیا، اپنی اولاد کے لیے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ سے کہتے جاتے تھے کہ یا اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما. کیسے اللہ نے اس کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا، اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے اس کی بنیادیں رکھی، اس بیٹے کو نبی بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کعبہ کو ریگستان میں ویران جگہ پہ وہ ایک گھر تھا، اس کو کتنی برکت دی کہ آج دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ کسی انسان کو لگتی نہیں. کوئی نان مسلم سے بھی پوچھیں اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ وہاں جائے اور جا کے دیکھے کیا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر دعا کو قبول کرتے ہیں. تو انسان ایسے یقین کے ساتھ مانگے تو صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. پھر کسی انسان کو دوسرے انسان کے پاس جا کے کسی شکوے کا، کسی شکایت کا، کسی اپنی غم کا وہ کرنے کی اس کو سکون ہی صرف اللہ سے بات کرنے کا ملے گا، کیونکہ ادھر آپ نے مانگا اور ادھر آپ کی جائز دعا جو ہے
جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسی دنیا میں قبول ہونا ضروری تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرمائیں گے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ الوہاب سے تو ایسی ایسی دعائیں مانگی، حضرت سلیمان نے ایسی سلطنت مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی جیسی انہوں نے مانگی. تو یقین سے مانگیں، اور نبیوں کی طرح ہمیشہ دعائیں مانگ مانگ کے اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ ہم اپنی عاجزی شو کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. پھر یہ دیکھیں کہ جب ہم دعا مانگیں تو ایسا یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے. اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے ایک صحابی کی اگزامپل سے. ایک صحابی ہیں، وہ آئے، نام حدیثوں میں ملتا ہے، ان کا نام بھی ملتا ہے اور اس صحابی کا نام بھی ملتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے الزام لگایا کہ میری بیوی کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات. وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو اس فلاں صحابی کے ساتھ یا فلاں آدمی کے ساتھ دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے کوئی گواہ لے کر آؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے پڑیں گے، حد لگے گی. آپ انسسٹ کرتے رہے. آپ صحابی جو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے گا تو وہ کیا گواہ ڈھونڈنے جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا کہ نہیں، جاؤ اور جا کے جو ہے کوئی گواہ لے کر آؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے پڑیں گے، یعنی حد نافذ ہوگی. کیونکہ یعنی جھوٹی بہتان کا آپ کو پتہ ہے کہ 80 کوڑے کسی عورت، پاک باز عورت کے اوپر الزام لگانے کے. تو ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نازل کیا یعنی رسول بنایا، کہ میں سچا ہوں اور اللہ ہی کی طرف سے کوئی ایسی آیت نازل ہو جائے گی. یقین دیکھیں آپ، اللہ ہی کی طرف سے ایسی کوئی آیت نازل ہو جائے گی جو مجھے بے گناہ ثابت کر کے اس حد کو مجھ سے ختم کر دے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت وہی نازل فرما دی اور وہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی پہ الزام لگائے، یا کوئی شخص یا کوئی بیوی اپنے شوہر، یعنی یہ مسلمان شادی شدہ میاں بیوی کے بارے میں، وہ پھر پوری ایک تفصیلات ہیں اس کی، وہ بھی انشاءاللہ موقع آنے پہ ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے. یعنی اس واقعے سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے یقین کے ساتھ کہ اللہ میری سن رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری سن رہا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے جو ہے. تو ایسے ہی یقین سے مانگیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں تو پورے یقین سے، ایسے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ اپنے علم کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں، ہر ایک کی دعا کو اس طرح سن رہے ہیں کہ صرف اسی کی سن رہے ہیں. تو ایسے یقین کے ساتھ دعا مانگیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کی دعا ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی فوراً السمیع کی جانب متوجہ. وہ انتہائی مشکل حالت میں، جبکہ شیطان کا پورا غلبہ ہو رہا ہے ہمارے اوپر، میں کس مشکل میں پھنس گیا، میں ہی کیوں، میرے لیے ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ہمیشہ کیوں ہوتا ہے. اور حضرت یوسف کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جیل میں اتنی مشکل میں، بہتان لگا ہوا ہے شدید قسم کا آپ کے اوپر، لوگ جو ہیں وہ یعنی مطلب جیل میں ہیں، اور لوگ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی وحدانیت لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور کس نام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے؟ السمیع سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی قرآن میں ان کا واقعہ بیان کر کے ہمیں بتایا کہ کوئی بھی حالات ہوں، کتنے بھی مشکل حالات ہوں، خاص طور پہ جب کہ ایسا لگتا ہو کہ اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب جس بھंور میں پھنس گیا ہوں، یہ ایسا ہے کہ ادھر کنواں ادھر کھائی، اس میں بھی انسان السمیع کو پکارے پورے یقین کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نہ صرف نکالیں گے بلکہ اس بہترین طریقے سے نکالیں گے، باعزت طریقے سے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں حضرت یوسف کو کس طرح باعزت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف جیل سے نکلواتے ہیں، اس کے بعد خزانوں کے مالک بنوا دیتے ہیں. اس ایک دعا، اس ایک نام کے ذریعے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا. پھر ہم اس نام کو جاننے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اولادوں کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہی کرنی شروع کر دینی چاہیے. اس لیے جب کسی کو خوشخبری ملے اس نعمت کی تو اس کو چاہیے اذکار، قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرے. آئی ڈونٹ نو یہ سچ ہے بات، لیکن کہتے ہیں کہ ایک صحابیہ اتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرتی تھیں اپنی پریگننسی میں کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو وہ پیدائشی حافظ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے.
لیکن بظاہر یہ بات درست لگتی ہے کہ واقعی ایک ماں جو اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کرے، اور بلکہ بہت ساری سائنس کی ریسرچز ہم نے دیکھی کہ جب کسی پریگننٹ عورت کے پیٹ پہ موبائل رکھا گیا اور پھر اس کے بعد میوزک یا قرآن کی دھنیں وغیرہ قرآن لگایا گیا، استغفر اللہ، قرآن کی تلاوت لگائی گئی، تو اس بچے کی جنبش دیکھی گئی، باقاعدہ دیکھا گیا اس کا رسپانس. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو آواز آتی ہے. تو پھر ایسے اذکار اور ایسی قرآن کی تلاوت، اور علماء کرام تو کہتے ہیں کہ پھر اونچی آواز میں تلاوت کا ہر وقت اہتمام جو ہے وہ کیا جائے تاکہ بچہ جو ہے اس کو سنے. پھر اللہ کیسے سنتا ہے، کیا اس کے کان ہیں یا نہیں، مومن کو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں، بس یہ بات یاد رکھیں لیس کمثلہ شیء، کیونکہ ابھی ہم یہ بات سمجھ کے گئے کہ جس نے بھی اللہ کی صفات کے بارے میں کسی قسم کا فساد اپنے اعتقاد میں لایا اس کے ایمان میں کمی ہو گئی، اس کا ایمان جو ہے وہ فاسد ہو گیا، اور ایمان کے فاسد ہونے کے ساتھ ہی انسان جو ہے اپنے اعمال میں بھی گرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کیسے سنتے ہیں، کیا ان کے کان ہیں، کس طرح، نہیں، ہم ان ڈیٹیلز میں جائیں. اللہ نے کہا وہ السمیع ہے، وہ السمیع ہے. کیسے سنتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں خالق ہونے کے ناطے مختلف ہے، اور اس کی شان کے لائق ہے اس کی سماعت، اس کا سننا اسی کی شان کے لائق ہے، وہ اسی طرح سے سنتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں بتا دیں کہ میں نزدیک ہوں، بالکل نزدیک ہوں، قریب، بہت قریب ہوں. اور اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہرت سے بھی قریب ہے. تو یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتائیں میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دعوتا، دعوی دعا کا مفرد ہے، دعا بہت ساری دعائیں، دعوی ایک دعا بھی اگر کرتا ہے، یعنی میرا بندہ مجھ سے اگر ایک دعا بھی کرتا ہے، ایک دعا صرف، الداعی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کون؟ کوئی متقی نہیں، کوئی مومن نہیں، کوئی بہت ہی نیک انسان، داعی کوئی بھی دعا کرنے والا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جس نے ایک بھی دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ اس کی دعا کو قبول، فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. پھر اسے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کسی مظلوم کے بارے میں سوچیں کہ اس کی دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی جلدی سنتے ہوں گے. اور اس کا ہم جو وہ دیکھ کے گئے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ، مظلوم تھی، بے قرار تھی، ایک دفعہ صرف انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل اسی وقت پوری امت کے لیے جو ہے وہ دے دیا. یہ بھی تو ممکن تھا چند اور لوگ آتے یا وہ بار بار اپنی تکلیف کا اظہار کرتی، ایک عورت کی تکلیف تھی نا، بار بار کہتی پھر جا کے، نہیں، ایک ہی دفعہ میں پکارا انہوں نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے ان کی دعا کو، ان کی بات کو سنا. اور ابھی دعا نہیں کی تھی انہوں نے کوئی، انہوں نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے مدد چاہی، اس کے رسول کے ذریعے سے، اس کے رسول سے جا کے اپنی شکایت کی، اپنی تکلیف کی شکایت کی. اور اللہ سبحانہ، وہ کیا کر سکتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، اللہ ہی نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ایک دفعہ کہی ہوئی بات کو سنا آسمانوں پہ، اپنے عرش پہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جس طرح ہم نے سمجھا کہ حدود و قیود نہیں ہے کوئی،
ان کو نیچے آ کے نہیں سننی تھی ان کی کوئی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ اسے ایک مظلوم عورت کی بات سنی. تو مظلوم کی بد دعا سے ڈرے. کسی کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دیں، کیونکہ جب مظلوم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے نبی کی آیتوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ عرش کو ہلا دیتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے مظلوم کی بد دعا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو کسی بھی شخص کو اپنی زبان سے کبھی بھی اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی طرح بھی کسی کے اوپر ظلم کرنے سے ہم بچیں، کیونکہ اللہ سمیع ہے، سمیع ہے، ایک ایک بات کو سنتا ہے، ایک دفعہ کئی بھی بات کو بھی سن لیتا ہے. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی دوسرے انسان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر کسی بات پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کہ ہم محتاج ہیں، تم ہمارے لیے یہ کر دو، سفارش کر دو، تو ہم جانتے ہیں کہ یا تو وہ بات سن لے گا یا نہیں سنے گا، یا تو ہماری بات کو قبول کر لے گا یا نہیں کرے گا. یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کہ جس سے ہم کہنے جا رہے ہیں بات وہ اسے سننے ہی والا ہے اور ہماری بات کو ماننے ہی والا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع سے ہم جو گزارش کریں گے وہ ہمیں اس محتاجی سے، اس انسان کی محتاجی سے بچا لے گا. تو بجائے اس کے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ ایک شخص ہے اس کی وجہ سے میرا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ میری سفارش کر دے تو شاید میرا یہ کام جلدی سے ہو جائے، یا اگر میرے بارے میں کوئی یہ اچھی بات کہہ دے تو میری یہ والی جو ہے وہ پرابلم دور ہو جائے، یا اگر میرے بارے میں کوئی اچھا کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی، میں خود اس کو دور نہیں کر سکتا، وہ فلانا فلانا جا کے اس کا گواہ ہے، اگر وہ جا اب میں اس سے جا کے کہوں، اس سے بہت بہتر ہے میں سمیع سے کہوں کہ وہ اس کے دل میں ڈال دے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہم سب انسان ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ہم ایسے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ ہم اسی انسان سے جا کے اپنے ضرورت کا کہیں. ہم صرف السمیع کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم اس اللہ سے کہیں، اپنے رب سے کہیں، السمیع سے کہیں، وہ اس انسان کے دل میں وہ بات ڈال دے گا، اور جو محتاجی میری اس انسان سے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محتاجی کو دور کر دے گا، اور مجھے کسی انسان سے کہنا نہیں پڑے گا اپنی حاجت کو دور کرنے، وہ انسان ہی کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بات ڈال دیں گے اور وہ میرے لیے اس سفارش کا، اس بات کا سبب بن جائے گا. تو السمیع، اس سے کہی گئی، اس سے کی گئی ہر گزارش اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں سے بندے کی محتاجی کو دور کر دیتے ہیں. تو اپنی تمام گزارشیں ہم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، کسی انسان کے سامنے جا کے محتاج بننے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے امت کے کچھ لوگ ہیں، میں نے ان کو دیکھا، کہتے ہیں ہاں بہن یہ دعا بھی کر لی، ہاں بہن یہ دعا بھی کر لی، ہاں یار یہ دعا بھی، کیا کیا نہیں کر کے دیکھ لیا، سب کر لیا یار. یعنی جب اس لہجے میں کوئی کہتا ہے نا بڑا ہی دل دکھتا ہے کہ ہم، اور پھر ہمیں اسی لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ امت کے حالات بدلنے کے بجائے خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم صرف السمیع کو پکارنے اور دعا کرنے کے مکلف. ہوتا ہے ایسا اس لیے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کے کرنے کے اوپر وہ اعتبار نہیں، وہ یقین نہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد اللہ سے شکوہ کس بات کا. تو اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو امت کے حالات ہیں اس پر جو لوگ پھر حالات کے اوپر مزید مایوسی پھیلانے والے پیغامات ایک دوسرے کے، مسلمان فلانی مسلمان کیا کہتے ہیں کنٹریز ہیں وہ اتنی ریچ ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے، دیکھو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور جو یو اے ای ہے وہ تمغے بانٹ رہا ہے، اور جو قطر ہے وہ ان کو مالی امداد دے رہا ہے، اور وہ جو سعودی عرب ہے اتنے ریچ ہو کے جو ہے انہوں نے کچھ نہیں آواز اٹھائی، اور فلانا ملک اور ڈھمکانا ملک یہ کر سکتا تھا، ایسی ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالتے ہیں. السمیع بھی تو دیکھ رہے ہیں نا سب کچھ، وہ اللہ السمیع وہ ہم سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کسی ملک والے کو کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا، اور انہوں نے کیا نہیں کیا. ہم کیوں فضول میں اپنی زبان سے امت کے بیچ میں تفرقہ ڈالتے پھریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی معلومات کی بنا پر امت کے حالات پہ ہمیں کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. بس اپنے دل کا درد، اپنے دل کی تکلیف امت کے لیے، جو واقعی اگر سچ ہمیں اپنی امت کی تکلیف ہے تو ہم اللہ سے جا کے کہیں، اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یا رب اس امت کی تکلیفوں کو دور کر دے. ہم مزید نہیں دیکھ سکتے سیریا والوں کے حالات،
ہم مزید نہیں دیکھ سکتے تکلیفیں کشمیر والوں کی، فلسطین والوں کی اور علاقوں کی. لیکن اس پہ کمنٹ نہ کریں، اور خاص طور پہ جبکہ مسلمانوں کے بیچ میں تفرقے کا ڈر ہو، کیونکہ اللہ نے اس پہ بھی ہم کو پکڑنا ہے. اگر ہماری وجہ سے کسی کے دل میں کسی مسلمان حکمران، کسی مسلمان مملکت کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی تو ہم اس کے لیے مکلف ہوں گے، ہم سے پوچھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو بہت احتیاط برتیں اس سلسلے کے اندر بھی. پھر اسی طریقے سے اللہ السمیع العلیم ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ ہم اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا مانگنا چاہ رہے ہیں. لیکن اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان یہ جانتے ہوئے کہ صرف اللہ السمیع اس کو دے سکتا ہے، صرف اللہ السمیع اس کی دعا جو ہے وہ سن سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سجدوں کو طویل کریں، اپنے سجدوں میں دعائیں مانگیں. اچھا، اس میں یہاں پہ یہ بات واضح کرتی چلوں، کچھ لوگ ہیں فرض نماز پڑھنے کے بعد الگ سے ایک سجدہ کرتے ہیں، جی ہم نے شکر کا سجدہ کیا یا ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر دعا مانگی. نہیں، یہ وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں دعائیں مانگنے کا کہا، فرض نمازوں کے اندر کہا. اگر تو ہم ان کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھیں تو شاید اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ایک دعا پھر بھی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور ویسے بھی ہمیں امام کے ساتھ فوراً تو پوزیشن چینج بھی نہیں کرنی ہوتی، 2 سیکنڈ کا فرق تو رکھنا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو اس وقت بھی اپنے سجدوں میں، اور اکیلے ہوں تو اور بھی اچھا ہے کہ اس سمیع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ جب ہم نے کہنا ہے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اپنی حاجت کو بیان کریں، اس میں رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور یہ دل میں احساس رکھتے ہوئے کہ صرف السمیع سے میں کہہ سکتی ہوں، صرف السمیع میرا سنے گا، صرف السمیع میری دعا کو قبول کرے گا. تو یہ احساس جو بندے کو ہے کہ وہ پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی حاجتیں جانتا ہی ہے نا. اللہ کو تو پتا ہے میرے بندے کی اس وقت کیا تکلیف ہے، اللہ کو پتا ہے اس وقت اس کو کیا چاہیے، اللہ کو تو پتا ہے کہ اگر وہ اس وقت یہ دعا مانگے تو اس کے لیے کتنا اچھا. لیکن ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہاں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہاں ہمیں اپنی تکلیف کو، جس طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مانگو جو مانگنا ہے اللہ سے، بے شک تمہیں ایک تسمہ ہی کیوں نہ جوتے کا چاہیے. تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا احساس ہے یا نہیں، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے وہ ہمیں بار 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 اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ انہ السمیع الدعاء، ان اللہ سمیع الدعاء. ہم اس سے مانگیں، وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور وہی ان کو قبول کرے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. السمیع، قیامت کے دن ہمارے سمع، ہماری سماعت، بصر ہماری نگاہ، والفؤاد ہمارے دل، سب کے سب جواب دہ ہوں گے السمیع کے سامنے. سماعت پہلا زینہ ہے ہمارے دلوں کو خراب کرنے کا، پہلا زینہ. کان میں آواز جاتی ہے، نگاہ اس طرف جاتی ہے، نگاہ جاتی ہے، دل میں خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زنا کا سب سے پہلا زنا سماعت. اور کان کا زنا یہ ہے کہ فحش سنا، لغو سنا. کان کا زنا یہ ہے کہ ایسی باتیں سنی، اور پھر اس نے نگاہ کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ بھی دیکھے، اور پھر اس کے بعد دل میں ایسے خیالات پیدا ہوئے اور بالآخر پھر وہ زنا کا عمل. تو ہمارے لیے جو سب سے پہلے زینہ ہے اس کو بند کرنا بہت ضروری. ہمارے دل کو کرپٹ کرنے کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں میوزک، کس قدر میوزک جو ہے وہ ہر چیز میں، خبریں آ رہی ہیں میوزک ہے، کوئی یہاں تک کہ کوئی دکھ کی خبر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی سیڈ میوزک لگا ہوا ہوتا ہے. اس قدر میوزک جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ رچ بس گیا ہے. اور میوزک حرام ہے، حرام، منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اپنے اوپر ان چیزوں کو حلال کر لے گی، زنا، میوزک یعنی میوزک کے آلات، شراب اور ریشم. یعنی کس کے ساتھ رکھا گیا میوزک کو؟ شراب اور زنا اور ان چیزوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ حرام تھیں چیزیں جبھی تو حلال کرے گی نا اپنے اوپر. آج ایسے ایسے فتوے آتے ہیں کہ نہیں نہیں اس چیز کے اندر میوزک ٹھیک ہے، اس چیز کے اندر.
چلیں اگر مجبوراً بہت ہی مجبوری ہے تو کم از کم ایسے الفاظ تو ہوں کہ جو انسان کو اللہ کی یاد دلائے، جو انسان کو کوئی تعلیم دے، کوئی انسان کو کچھ سکھائے، کوئی اس کے علم میں اضافہ کرے. کوئی میوزک کی بات آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گی کہ جس کے اندر کوئی انسان کو اچھی بات سکھائی جا رہی ہے. صرف دلوں کو کرپٹ کرنے، اتنی نشہ آور چیز ہے. زنا، جھوٹ، دھوکہ اس کے اندر شامل ہے سب کا سب. ایسی نشہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی جب معاشرے کی یوتھ کو گمراہ کرنا چاہتے تھے تو میوزک کا سہارا لیتے تھے. کارنرز کے اوپر میوزک کی محفلیں لگا دیتے، وہاں پر شراب نوشی، عورتوں کے رقص اور میوزک ہوتا، اور نوجوان اسی کے اندر محو ہو جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہے ان کے دل جو ہے وہ دور رہتے. تو ذکر رحمان اور ذکر شیطان ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتا ہے نا. دل کے اندر یا ذکر رحمان ہوگا اور یا پھر ذکر شیطان ہوگا. ایک وقت کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی. دل قبول ہی نہیں کرتا. تو اپنی سماعت کے لیے اللہ سے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. السمیع کو خوش کرنے والی وہی سنے جو اللہ کو پسند ہے. حدیث کے مطابق کہ اللہ کو سب سے پیاری آواز وہ لگتی ہے، نبی کی وہ آواز پسند ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کریں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ترتیل کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ، اس کے تمام جو اس کے ضرورتیں ہیں اس کو اچھا جو بناتی ہیں قرأت کو، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو السمیع کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ کو نبی کی وہ آواز پسند تھی، تو ہر مسلمان کے لیے وہی چیز ہے. ہر مومن جو ہے قرآن کو جب اس طرح سے پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی آواز بہت اچھی لگے گی. تو اور پھر اسی طریقے سے سنیں اور پھر اس پہ عمل بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ سن لیا اور پھر اس کے بعد سماعت پہ گراں ہے، آپ کتنی دیر سنیں گے، قرآن بند کریں. نہیں، سنیں اور اس چیز کو دل پہ اثر ہو اس کا، اور جب قرآن لگا ہو تو کوئی اور بات نہ کریں، صرف قرآن کو سنیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یعنی یہ رحمت کا سبب ہے قرآن کو سننا. اور کیسے نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں ہمیں پتہ چلیں گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں لائیں اور ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر آئیں گی. پھر اسی طریقے سے سم ٹائمز ہوتا ہے کہ ہم جب سنتے ہیں تو کچھ سمجھ لیتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، کبھی سمجھ کے انجان بن جاتے ہیں، کبھی ہم کسی کی مدد کے قابل ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. اس کے باوجود جو ہے اللہ سبحانہ تعالی ہر مسئلے کا حل، ہر ضرورت کو یعنی جذبے یقین اور جس لگاؤ سے دعا مانگی جائے گی اس کا قبول ہونا بھی اسی بات سے مشروط ہے. ہم نے یعنی کس طریقے سے دعا مانگی، ہم نے سنی یعنی قرآن سنا، سننے کے بعد کبھی تو ہم نے اس کو سن لیا، کبھی ہم نے اس کو سمجھ لیا، کبھی آدھا سنا آدھا نہیں سنا، کبھی ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، کبھی یعنی ہم نے اس کا اللہ کے احکامات کو سننے کے بعد اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا، اللہ کی پسندیدہ عمل کو کرنے کے بعد اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ تھا، یہ بھی مشروط ہے اس بات سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا السمیع کا پھر ہمارے ساتھ کیا رویہ ہوگا اس کے بعد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں اسی طرح لاگو کریں جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اچھے سامع بنے، یہ بہت ضروری. ہم سب بہت اچھے بولنے والے ہیں، ہم باتیں کرا لو مجھ سے تو صبح سے لے کے شام تک جتنا بلوانا ہے کسی ٹاپک پہ بلوا لے، لیکن ہم اچھے سامع نہیں ہیں، دوسروں کی بات نہیں سنتے. بہت سے لوگ کیا کبھی ہوتا ہے لوگ آتے ہیں آ کے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم اچھا مشورہ دیں، ہم ان کی پوری بات سننے سے پہلے اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتے ہوئے کاٹ کے اس کو ہاں میں سمجھ گئی ہوں تمہاری بات، پورا لیکچر دے دیتے ہیں، چاہے اس کی بات کا جواب اس میں اس کو ملا ہو یا نہ ملا ہو. اچھے سامع بننا چاہیے ہمیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر کی، اپنی بیوی کی، شوہر کو بیوی کی، بیوی کو شوہر کی بات بہت غور سے سننی چاہیے، سمجھنے کی کوشش. بچوں کی بات بہت غور سے سننی چاہیے، بچوں کو بہت غور سے ماں باپ کی بات سننی چاہیے. اچھے سامع جو ہوتے ہیں نا صرف وہی ہیں جو اچھے مشورے دے سکتے ہیں بہت غور سے. اور دوسرا یہ رسپیکٹ دینے کا بھی طریقہ ہے، اللہ ہماری بات کو اتنی غور سے سن رہا ہے، السمیع خالق اپنی مخلوق کی ایک ایک بات کو نہ صرف سن رہا ہے
بلکہ غور سے سن رہا ہے. کتنی رسپیکٹ کی بات ہے. اور مخلوق کا حال یہ کہ ایک دوسرے کی بات کو سنے ہی نہ وہ غور سے. اسی لیے تو پھر غلط فہمیاں، منہ یعنی زبان درازیاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تو میں اسی لیے تو بڑھتی ہے پھر، کیونکہ ہم سنتے نہیں. تو ہمیں بھی اچھا سامع بننے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں وہ ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھائی ہیں اسی نام کے ساتھ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب بھی کوئی نیکی کا عمل کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اس کو قبول کرے، کیونکہ ہم نے زبان سے ساتھ جیسا حضرت ابراہیم ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ ہلاتے جاتے تھے ہاتھوں کو، کام کرتے جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو بھی دیکھے اور ہمارے دل کے حالات کو بھی دیکھے، اور ان دعاؤں کو بھی کہ خاص طور پہ جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اسکولوں کی سرچ کریں، ان کے ہوم ورک کرا رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کے قرآن کی ان کی نیکیوں کی ہمیں فکر ہے، اس وقت خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیت بھی وہی رکھیں، اپنے محنت بہت زیادہ کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. پھر دوسری دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے صبح اور شام 3 دفعہ یہ دعا کہی تو اس کو دنیا کی کوئی ضرر اس کو نہیں پہنچے گا اللہ کے نام کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ہمیں پتہ ہے جب مسجد میں داخل ہوں تب بھی یہ دعا کر کے اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان جو ہے اس کی پناہ، اس سے ہم پناہ لے لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کہ السمیع العلیم ہے. اور اسی طریقے سے کسی بھی نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے، اور آگے بھی اس کی دعا ہے. پھر ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو نفع والا نہیں، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے جو کبھی سیر ہی نہ ہوتا، اسے جو نعمتیں تیری مل جائیں اس کا وہ خوشی نہ ہوتا ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو. اللہ تو سن رہا ہے ہر دعا کو، اللہ تو قبول کر رہا ہے ہر دعا کو. پھر کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی؟ یہ وہ دعائیں ہیں جو انسان دل سے نہیں مانگتا. خاص طور پہ ہماری نمازوں میں ہمارا کیا حال ہے؟ تشہد کے بعد جو ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں رٹی رٹائی، ایک ہم نے ایک وہ پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگا کیا نہیں مانگا. تو ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ پھر قبول نہیں کرتے. غافل دل کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. تو جب دعا مانگیں، کوئی بھی دعا مانگیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کے سن رہا ہے، ایک ایک لفظ سن رہا ہے وہ میرا، اور میری دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی صرف وہی. تو ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، بلکہ اگر آپ چاہیں تو آپ میں سے بھی کوئی شیئر کرنا چاہے تو ضرور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے السمیع سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں وہی سننے اور وہی کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے. آمین یا رب العالمین. کوئی آپ میں سے کوئی دعا اس السمیع کے ساتھ شیئر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے انشاءاللہ. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا وكثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.